مرشد دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا مرید سے تعلق رہتا ہے، اور کیا وہ اپنے مرید کا ایسے ہی خیال رکھتے ہیں جیسے کہ اس دنیا میں رکھتے تھے؟ اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں۔ سب سے پہلی مثال جو اس کی قائم ہوئی، علی بن عثمان حجویری علیہ رحمت پہ قبض کی کیفیت تابری ہوئی۔ قبض یہ ہوتا ہے کہ جو مشاہدات ہو رہے ہوتے ہیں، جو پیغامات آ رہے ہوتے ہیں، جو الہامات ہو رہے ہوتے ہیں، جو وجدان ہو رہا ہوتا ہے، وہ رک جاتا ہے، قبض کر لیا جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا اس سے نکلنے کے لیے؟ 125 زندہ ولیوں کے پاس گئے، 125 زندہ ولیوں کے پاس گئے، اور 135 ان ولیوں کے پاس گئے جو قبروں میں تھے۔ اگر ان کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ تو میری کوئی دعا میرے لیے نہیں کر سکتے، کوئی ٹیچنگ مجھے نہیں دے سکتے، تو کیا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش یہ حرکت کرتے؟ سوچنے کی بات ہے، سوچئے ذرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ میرے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں اور میرے لیے کوئی ٹیچنگ کا یا کوئی طریقے کا اندازہ بھی بنا سکتے ہیں۔ دوسری بات دیکھیں، انہی داتا صاحب کے مزار پہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے چلہ کیا، جب مراقبہ کیا، کہ جب اٹھے تو شعر کیا لکھا، جب اٹھے تو شعر کیا لکھا؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کاملانہ رہنما۔ اب وہ کاملوں میں تھے معین الدین چشتی، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑا نام ہے، تو وہ خود کو کہہ رہے ہیں یہ کاملوں کے بھی رہنما ہیں۔ اگر رہنمائی میسر نہ آتی تو کیا یہ جھوٹ شعر لکھتے وہ؟ جی یہ ذرا غور طلب باتیں ہیں۔ دوسری بات، 600 سال سے زیادہ گیپ ہے علامہ اقبال کا اور جلال الدین رومی کا۔ ان کو مرشد مان رہے ہیں، ان سے ٹیچنگ لے رہے ہیں، ان سے دعائیں لے رہے ہیں، ان سے گائیڈنس لے رہے ہیں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا پیر شاہ غازی سے 350 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے، وہ ان کو مرشد مان رہے ہیں، وہیں دفن ہو رہے ہیں، ٹیچنگ لے رہے ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہیں، جاری رہیں گے، الہام جاری رہے گا، القاء جاری رہے گا، وجدان جاری رہے گا۔ یہ سارے نالج کے سورس ہیں، صرف وہی اللہ نے موقوف کی جو کہ نبیوں کو آتی ہے، صرف وہ مخصوص ہے پیغمبران کے لیے، وہ موقوف کی۔ باقی سارے سلسلے جن سے علم آ رہا ہے، ادراک آ رہا ہے، روحانیت آ رہی ہے، حکمت آ رہی ہے، دانائی آ رہی ہے، وہ جاری ہیں۔ میں اب ذاتی بات آپ کو کر دوں اس میں، آج مجھے کرنی نہیں چاہیے، کبھی نہیں کی۔ الحمدللہ پروردگار عالم نے اپنے ایسے بندوں کے ذریعے جو عظیم اولیاء میں شمار ہوتے ہیں میری ٹیچنگ کی ہے، میری رہنمائی کی ہے، میرے لیے دعائیں کی ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے کرنی نہیں چاہیے، میں نے کبھی نہیں اس طرح کی بات کی۔ مجھے تو اس معاملے میں وہم ہی کوئی نہیں ہے، کوئی وہم نہیں ہے، کوئی وسوسہ نہیں ہے۔ یہ جاری ہے، جاری رہے گی۔ لوگ، شاعر لوگ رومی کے مزار پہ جاتے رہے ہیں کہ ہمارے شعروں میں جان پڑ جائے، ہماری شاعری بہتر ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پہ جا کے نوافل ادا کیے ہیں کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو اگر ان لوگوں کا رول نہیں ہے، یہ دوسرے مردوں کی طرح ہیں، تو پھر تو بات نہیں بنے گی۔ تو یہ لوگ اپنی قبروں میں بھی دعائیں کرتے ہیں اور آپ کی تعلیم و تربیت کا بھی بندوبست کرتے ہیں۔ میں نے اور بھی بہت سی جگہ، بہت سے واقعات میں ان لوگوں سے ٹیچنگ لی ہے، دعائیں لی ہیں، جن کا میں فرداً ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی بھی جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو کہیں نہ کہیں ان سے آگاہی ہم لیتے ہیں، یہ دیتے ہیں۔ لوگوں کے مختلف نظریات ہیں، بہت سارے لوگ ان سب کو مردہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے رہیں۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ان کا فیض جاری ہے،
کیونکہ اللہ کی ایک سنت ہے جو بدر کے ایک واقعے میں سمجھ میں آئی۔ ایک اصحابی بدر سے ایک گناہ کمٹ ہو گیا، گناہ سرزد ہو گیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے بولے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ملعون ہے۔ انہوں نے کہا نہیں عمر، یہ اصحاب بدر میں سے ہے، اللہ ان پہ انعام کر چکا، اپنے راضی ہونے کا اظہار ان سے کر چکا، اس نے اپنے اوپر حد لگوا لی ہے، اس کو خبردار اب ملعون مت کرو۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو انعام کسی کو دے دیتا ہے اس سے واپس نہیں لیتا۔ موت کا مطلب نہیں ہے کہ جن اولیاء اللہ کو اس نے اولیائی پہ فائد کر دیا ان کو مرنے سے معزول کر دے گا۔ اللہ کا یہ سنت اور یہ طریقہ نہیں ہے، یاد رکھنا یہ بات۔